الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، ملت اسلامی کے قابل فخر نوجوانوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اس آن لائن ریاستی اجتماع میں موضوع گفتگو ہے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا یہ مصرع کہ وہی جواں ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہو کاری، اگر ہو جنگ تو مرغان غاب سے بڑھ کر، اگر ہو جنگ تو مرغان غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری۔ آج کے اس خطاب میں ہمارے مخاطب بطور خاص ملت اسلامیہ کے شاہین صفت نوجوان ہیں، لیکن ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں سے وابستہ رشتے اور قربتیں، ماں باپ، بھائی بہن، اعزہ و اقربا اور ملت کے تمام ہی جو ہمدرد ہیں اور ملت کو چاہنے والے ہیں، وہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاعر مشرق نے یہ جو بات کہی ہے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، تو یہاں کس طرف اشارہ ہے؟ بظاہر بات بالکل واضح ہے کہ قوم و ملت کا ایک عظیم شاعر، فلسفی اور مفکر اس بات کو دور تک دیکھ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کی تقدیر کو سنوارنے والا یا اس ملت کے مستقبل کا درخشاں اور تابندہ ستارہ کون ہوگا؟ وہ نوجوان جو ملت اسلامیہ کا مستقبل ہے، جو اس ملت کی طوفانوں میں موجود کشتی کو ساحل مراد تک لے جانے والا ہے، جو نوجوان اس ملت کو اس کے مقصد عظیم سے جوڑنے والا ہے، عظمت رفتہ سے جوڑنے والا ہے، اس کے شاندار ماضی سے اس کا رشتہ استوار کرنے والا ہے، وہ نوجوان کن صفات کا حامل ہوگا؟ کیونکہ یہاں یہ نقطہ خاص طور پر پوشیدہ ہے کہ کسی قوم کے نوجوان کو آپ گہرائی سے دیکھیں تو دراصل آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے، بلکہ آپ اس نوجوان کی شخصیت میں اس قوم کے مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے کلاس روم میں جو بچے ہوتے ہیں، جو نوخیز نسلیں ہوتی ہیں، ہمارے محلوں میں گھومنے پھرنے والے یہ نوجوان بچے، یہ ٹین ایجرز، یہ افوان شباب کے دور سے گزرنے والے ہمارے بچے، یہ دراصل امت مسلمہ کے آنے والے دور کی تصویر ہے۔ اگر کوئی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہے، تو اس کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو دیکھے کہ اگر کسی قوم کے پاس بامقصد نوجوان ہیں، کسی قوم کے پاس زندگی کے حقائق کو سمجھنے والے نوجوان ہیں، کسی قوم کے پاس اوقات کی تنظیم کرنے والے اور حالات پر گہری نظر رکھنے والے نوجوان ہیں، کسی قوم کے پاس حساس اور باضمیر نوجوان ہیں، محنت کش، جفاکش،
حالات کا مقابلہ کرنے والے اور مصیبتوں میں صبر و عزیمت کی چٹان بننے والے نوجوان ہیں، تو بجا طور پر یہ بات فیصلہ کن انداز میں کہی جا سکتی ہے کہ وہ قوم مستقبل کی امام ہیں، وہ قوم انسانیت کی پناہ گاہ ہے، وہ قوم رہنما ہیں۔ اس قوم کے آفتاب ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت زوال کا شکار نہیں بنا سکتی ہے۔ یہاں علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہی جواں ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ یعنی علامہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو قوم اپنے نوجوانوں کے شباب کو محفوظ رکھتی ہے، اس کی توانائی کو، اس کی انرجی کو، اس کے دور جوانی کو صحیح رخ دیتی ہے، جس کا شباب عیش کوشی سے، فحاشی اور عریانیت کے دلدل سے پاک ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو قوت سے مالا مال کرتا ہے، طاقت سے مالا مال کرتا ہے، وسائل سے اور صلاحیتوں سے لیس کرتا ہے، تو شاعر مشرق یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرب کاری ہوتی ہے۔ وہ ایسی ضرب کے ساتھ، وہ جو ہے ایسی اٹیکر پوزیشن میں ہوتا ہے کہ باطل اس کی جو ہے اس کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے۔ تو یہاں دراصل اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں، سیرت صحابہ کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و اقوال کی روشنی میں ایک ایسے نوجوان کی تصویر اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی نئی نسلوں کی آبیاری کریں کہ جو نوجوان ہماری آنکھوں کا تارا بن سکیں، جو ملت اسلامیہ کے مستقبل کی امید بن سکیں۔ آئیے کہ چند انتہائی سنجیدہ باتوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ اگر ہم منفی باتوں پر گفتگو کریں تو ہم اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ آج ملت اسلامیہ کا جو نوجوان ہے وہ بے سمتی کا شکار ہے، بے راروی کا شکار ہے، بے مقصدیت کا شکار ہے، جمود کا شکار ہے، وہ تنظیمیت کے شعور سے خالی ہیں، اجتماعی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے پاس مایوسی ہے، اس کے پاس میں فرسٹریشن ہے، اور وہ دنیا کے تعلق سے ایک ایسے نظریے کا شکار ہو گیا ہے کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، اس کے سوا دنیا میں اس کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے، اور یہ دنیا دوبارہ ہونے والی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید ہمیں جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دراصل دنیا میں جب انقلابات نے کروٹیں لیں تو ان انقلابات کی کروٹوں کے پشت پر نوجوان نسل نے کام کیا ہے۔ نوجوانوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور آپ کے انقلاب کا پورا نقشہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی تھی کہ میری امت کے نوجوانوں کے ساتھ الفت، محبت اور شفقت کا سلوک کرو۔ یہ میری امت کے نوجوان وہ ہے کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھیں تو ان کے انقلاب میں نوجوانوں کا لہو ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لے کر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ساتھ اور پوری ایک تفصیل نوجوانوں کے ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مصعب بن عمیر، صحابہ اکرام کی ایک نوجوانوں کی روشن تاریخ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کو تابناک بنا دیا، ان کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دیا، اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے کو سنوارنے والے بنے بلکہ انہوں نے انسانی دنیا کو قیامت تک کے لیے آسمانی تہذیب پر اپنے آپ کو انسانی دنیا میں روشن ستاروں کی طرح رکھا تاکہ نوجوان نسل ان سے روشنی حاصل کر سکے۔ تو قرآن مجید ہمارے سامنے یہ بات کہتا ہے، سورہ کہف میں قرآن مجید نے اس بات کو علی الاعلان کہا ہے
کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور وہ نوجوانوں نے جب اپنے رب کی معرفت کو حاصل کیا، جب وہ یہ جان گئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، جب وہ جان گئے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تو وقت کے ظالم بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرآن نے ان کے لیے لفظ جو استعمال کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا۔ کب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے۔ یعنی قرآن مجید نوجوان نسلوں کو سوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ قرآن مجید نوجوان نسلوں کو اسٹینڈنگ پوزیشن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمان اپنے ماننے والوں کو جمود کا شکار نہیں بناتا، بلکہ ایمان اپنے ماننے والوں کو بےتابی دیتا ہے، وہ ان کو میدان میں اتارتا ہے اور وقت کی ظالم قوتوں سے جو ہے ان کو نبرد آزما کرتا ہے۔ قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ کھینچا اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایک نوجوان تھے جنہوں نے نمرود کے صنم کدے کو جو ہے چکنا چور کیا، لیکن وہاں وہ دراصل ان کی زندگی کی ایک پوری کیفیت ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے کہ صنم شکنی سے پہلے ان کا جو دور ہے کہ کس طرح انہوں نے پوری قوم کو بیدار کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی امت سے جو چند نوجوان اٹھے، جس کو قرآن مجید نے ذریت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ قرآن نے کہا کہ موسیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہا، موسیٰ کی بات کو نہیں مانا، مگر ان کی قوم کی ذریت نے، یہاں پر ذریت کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ ذریت کس کو کہتے ہیں؟ ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، جو ابھی دور شباب کے بالکل اولین مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ان کو ذریت کہا جاتا ہے۔ 15 سال سے لے کر 23 سال کے عرصے کے وہ نوجوان، قرآن نے کہا کہ ایک سرکش وقت کی خوفناک جو طاقت ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فرعون، اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا وہ قوم کے یہ نوجوان تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں بڑی غیر معمولی باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان نسل ہوتی ہے، اس عمر کی نوجوان نسل، یہ نوجوان نسل جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، یہ بڑے صاف دل ہوتے ہیں، ان کی فطرت بڑی پاک ہوتی ہے، بڑی معصوم ہوتی ہے۔ یہ جب کسی چیز کو حق جانتے ہیں تو جنون کی حد تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی انقلابات کی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے، پوری دنیا کی انقلابات کی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ دنیا کے ذہین قائدین نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نوجوان نسلوں کو میدان میں اتارا۔ اور آج ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ امت مسلمہ روئے زمین پر نوجوانوں کی امت ہے، یہ ایک حیرت انگیز پہلو ہے۔ پورے کرۂ زمین کے اوپر امت مسلمہ یہ نوجوانوں کی امت ہے۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس اتنے نوجوان نہیں ہیں جتنے نوجوان مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا کا 24% حصہ ہے پوری آبادی کا، لیکن نوجوانوں کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے اگر ہمارے نوجوانوں کو پوری دنیا کے نوجوانوں پہ تقسیم کیا جائے تو پوری دنیا کی آبادی کا 38%، 38% جو نوجوان طبقہ ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہی حال بھارت میں ہے کہ بظاہر ہماری آبادی 14% ہے، لیکن نوجوانوں کی جو امت ہے وہ دراصل امت مسلمہ ہے کہ اس کے پاس بھارت کے کل نوجوانوں کی آبادی کا 28% تناسب کے اعتبار سے امت مسلمہ کے پاس ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی نسل اس امت کے پاس ہے۔ یہ انسانی دنیا کے مستقبل کے اندر قیادت کے مقام پر پہنچ سکتی ہے اگر یہ اپنے نوجوانوں کو زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کی طرف جگہ جگہ اشارہ کیا۔ قرآن نے یہ جو بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو۔ تو یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی نئی نسلیں وہ صحیح رخ پر تربیت پائے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کی جو اہمیت ہے، دراصل اس سے وہی لوگ غافل ہو سکتے ہیں کہ جن کے اوپر فیصلہ عذاب جن کے حق میں ہو چکا ہو، تاریخ نے جن کے لیے ذلت، نامرادی، اور تاریخ میں جن کے لیے ہمیشہ کی رسوائی جن کا مقدر کر دی گئی ہو، وہی قومیں اپنی نوجوان نسل کے سلسلے میں غفلت اختیار کر سکتی ہیں۔ آئیے کہ اس سلسلے میں اب ہم گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف جاتے ہیں کہ جب نوجوانوں کی اتنی اہمیت ہے، جب نوجوان کسی بھی قوم کا اتنا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، تو آخر ہمارے نوجوانوں کی تربیت کن خطوط پر ہونی چاہیے؟ ہم کیسے آخر اپنے نوجوانوں کو انسانیت کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے ہم ان کو مفید بنائیں؟ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی نوجوان کا ذکر کیا، اور قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو طالوت تھے کہ جن کو حضرت سمیل نے بنی اسرائیل کا بادشاہ منتخب کیا، ایک دم نوجوان آدمی تھے، بہت معمولی قوم کے فرد تھے۔ بنی اسرائیل نے ان کی بادشاہت کے انتخاب کے سلسلے میں اعتراض کیا اور کہا اپنے پیغمبر سے کہ اے پیغمبر، تم نے کس بنیاد پر طالوت کو ہمارا بادشاہ بنا دیا؟ تو اس وقت حضرت سمیل نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس طالوت کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس طالوت کو تمہارے مقابلے میں علم اور جسم دونوں چیزوں میں فراوانی عطا کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت طالوت علیہ السلام کا جو ذکر قرآن نے کیا ہے، بڑے شاندار انداز میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کو نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ نوجوان جس نے بنی اسرائیل جو سینکڑوں سال سے سیاسی غلامی کا شکار تھی، ذلت و نامرادی کا شکار تھی، اس بنی اسرائیل کو نشأت ثانیہ میں داخل کرنے والا، اس کو ریوائول کے دور میں داخل کرنے والا جو نوجوان ہے وہ طالوت ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس نوجوان میں دو خوبیاں کمال درجے کی تھی۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ یہ علم و معرفت سے مالا مال تھا، یہ آگہی اور بصیرت اپنے پاس رکھتا تھا، قرآن نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور دوسری خوبی کیا تھی؟ یہ فزیکلی فٹ تھا، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم یہ دونوں خوبیاں اس کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ پھر قرآن نے حضرت طالوت کی شخصیت کے ڈسپلن کو، ان کے تنظیم کو، وہ ساری چیزوں کو قرآن نے پیش کیا، اور قرآن نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل جو دنیا میں سب سے مائنورٹی میں تھی، اقلیت میں تھی، طالوت جیسے نوجوان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے دنیا کی عظیم اکثریت کو شکست فاش دی۔ اور قرآن نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تم دیکھتے نہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی اقلیتیں ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی اکثریتوں پر غالب آ گئی۔ تو یہ جو مائنورٹیز تھی، دراصل ان کی طاقت کا راز ان کی نوجوان قیادت تھی۔ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو بصیرت دی، اپنے نوجوانوں کو حوصلے دیے، ان کے جو نوجوان تھے وہ میدان میں اترے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کے دوسرے ہی آیت کریمہ میں طالوت کے بعد میں حضرت داؤد کا ذکر کیا۔ یہ داؤد علیہ السلام جو طالوت علیہ السلام کی فوج میں تھے اور جن کی عمر اس وقت بمشکل 16 سال تھی، اسی داؤد علیہ السلام جیسے نوجوان نے جو آگے چل کر اللہ کی پیغمبری سے سرفراز ہوئے، نبوت سے سرفراز ہوئے، داؤد علیہ السلام نے 16 سال کی عمر میں مخالف فوج کے ظالم بادشاہ جالوت کا سر قلم کیا، قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر نوجوان علم اور جسم دونوں خوبیوں سے آراستہ ہو تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم سے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے علم سے آراستہ کرنا ہوگا، قرآن و سنت کا علم، تاریخ کا علم، وحی الہی کا علم۔ ہم اگر اپنے نوجوانوں کو صحیح معنوں میں علم کی روشنی میں ان کی شخصیت اور ان کے ذہن کی نشوونما کریں گے تو ہمارے نوجوان وہ
ملک اور ملت کی تعمیر اور ان کے جو ہے ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کریں۔ اور جسم کی جو بات قرآن مجید نے کہی ہے اس کے بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کی زندگی میں کوئی تنظیم اور کوئی ترتیب نہیں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، کہیں چائے خانوں میں بیٹھے ہیں، کہیں ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، کہیں جو ہے کلبوں میں بیٹھے ہیں اور مستقل جو ہے انٹرنیٹ کے قریب ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ موسیقی اور فلم بینی میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ بڑی خوفناک کیفیت ہے۔ اس سے ان کی جو فزکس ہے، ان کی جو جسمانی جو کیفیت ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف واحب الی اللہ۔ ایک طاقتور مومن ایک ضعیف مومن، کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کی صحت اور تعلیم کے لیے منظم پروگرام بنائیں۔ فجر سے ان کے دن کا آغاز ہو اور عشاء تک وہ اپنے دن کو صحت مند سرگرمیوں میں اپنے دن کا استعمال کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو نوجوانوں کی شخصیت کو نشوونما دینے کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے وہ ہے مقصد زندگی کا تعین، وہ ہے ویژن کو سیٹ کرنا، کہ ہمارے نوجوانوں کو بچپن ہی سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کس امت سے ان کا تعلق ہے، کس پیغمبر سے ان کی نسبت ہے، کس خدا کے وہ بندے ہیں، ان کا ماضی کیسا تھا۔ ہمارے نوجوانوں کو ویژنری نوجوان ہونا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا ہوئے، وہ پوری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ صرف چند ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یا وہ چند معاشی مصروفیات کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ پوری انسانیت کی تعمیر کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے کہ کسی شاعر نے یہ بات کہی کہ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو کارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ کہ دنیا کانٹوں سے بھر چکی ہے، اس کانٹوں سے بھری دنیا کو تو شادابی اور اس کو جو ہے گلزاری، اس کو گلزار بنا دیں، اس کو شاداب بنا دیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو مقصد دیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم ان کو زندگی میں اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے تیار کریں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو تنظیمی قوت سے آراستہ کریں۔ دیکھیے نوجوان کیا چاہتے ہیں؟ بس اپنے آپ میں رہنا، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ہم ان کو ایک مضبوط اجتماعی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے تیار کریں۔ اگر ہمارے نوجوانوں کے پاس تنظیمی شعور نہ ہو تو وہ قوموں کی قیادت نہیں کر سکتے، وہ قوموں کو صحیح رخ نہیں دے سکتے۔ ان کی قائدانہ صلاحیت کی تربیت کے لیے، ان کی قائدانہ خوبیوں کو آراستہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اجتماعی زندگی کا شعور پیدا کیا جائے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں نوجوان، ان کے سامنے کوئی تنظیم نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی اجتماعیت نہیں ہے، اور وہ اس پہلو سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ملت کے جو فقہی اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، مشربی اختلافات ہیں، الگ الگ قسم کی باتیں ہیں، اور اس کا جو ہے منفی اثر ان کی شخصیت پر اور ان کی جو ہے ان کے ذہن پر مرتب ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو منظم کریں، ہم ان کو زندگی کے پاکیزہ مقصد کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ان کی شخصیت کو استوار کریں، ان کی شخصیت کو جو ہے رخ دیں۔ پھر چوتھی چیز جو ان حالات میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر سخت کوشی پیدا کریں، جفاکشی پیدا کریں۔ دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں، ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے جہاد کا، یہ جو جہاد کا لفظ ہے، ایک تو لوگ اس کا استعمال جہاد بھی سیف کے معنی میں کرتے ہیں، جبکہ یہ جہاد کا جو لفظ ہے اس کے جو معنی ہے وہ معنی یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے کی جانے والی اعلیٰ درجے کی کوششیں۔ یہ علم کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے، یہ قوم اور وطن سے محبت میں بھی ہو سکتا ہے، کہ جب آدمی کسی مشن کے لیے اپنے آپ کو جھونک دیں، بے پناہ کوششیں کریں، وہ کوششیں جو کمال درجے پر ہو، پرفیکشن کے ساتھ ہو، تو اس کو قرآن مجید نے
سخت ترین جدوجہد کے لیے لفظ اس کے استعمال کیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اجتہاد۔ اجتہاد کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی مشکل ترین حالات میں اور مشکل مسائل میں وہ غور و فکر کر کے راستہ تلاش کریں، وہ سخت جو ہے علمی جدوجہد کریں۔ تو اس طرح سے بھی اپنے نوجوانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر جفا کشی ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بزرگ شاہین، ایک بزرگ عقاب اپنے بچے کو یہ کہتا ہے، اپنے چھوٹے بچے کو یہ کہتا ہے کہ اے بیٹے، شباب دراصل، جوانی دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے لہو میں ڈوب کر جو ہے اس کو لذت محسوس ہو، یعنی سخت کوشی ہو۔ بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہپر پہ آسا رفت چرخ بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ کہ شباب جو ہے اپنے لہو میں، یعنی بے انتہا محنت کرنے کا نام شباب ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم نوجوانوں کو سست اور کاہل نہ بننے دیں، ہم ان کو زندگی کے تقاضوں کے لیے تیار کریں، ان کو ہم عزائم دیں، حوصلے دیں، ان کو چٹانوں اور پہاڑوں سے ٹکرانے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کریں۔ ہم ان کو مایوسی سے دور رکھیں کہ مایوسی نوجوانوں کے لیے موت کے برابر ہوتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل میں اعلیٰ درجے کے اخلاق جو ہے اس کی نشوونما کی جائے۔ دیکھیے اخلاق یہ جوانی کا سب سے خوبصورت جو ہے اس کا لباس ہے۔ ایک نوجوان جو بہت اچھے سلوک کا حامل ہوتا ہے، وہ نوجوان جو بزرگوں کی عزت کرتا ہے، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے، ٹھنڈک بنتا ہے، وہ نوجوان جو محلے اور پڑوس کے اندر دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، صلہ رحمی جس کی صفت ہوتی ہے، جو خدمت کرتے وقت تعصب کا شکار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پینڈیمک کے ماحول میں ہمارے نوجوانوں نے بلا شرکت مذہب یعنی بلا تفریق مذہب و ملت کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، نہیں، جتنے انسان ہیں ان سے محبت کریں اور ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اس کی زبان جب وہ بات کرے تو اس سے پھول ٹپکے، اس کی زبان میں ستھرا پن ہو، پاکیزگی ہو۔ تو اپنے نوجوانوں کو اخلاق کے لباس سے آراستہ کریں کہ نوجوان جو ہے اس سماج کے اندر وہ دراصل محسوس ہو کہ یہ ملت اسلامیہ کا نوجوان ہے۔ وہ اخلاق میں دراصل یہ چیزیں شامل ہیں کہ وہ فحش قسم کی گفتگو سے، فحش قسم کے لباس اور رہن سہن سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس کی آنکھوں کے اندر حیا ہو، وہ جب کالج میں ہو تو کالج کی لڑکیاں اس سے محفوظ ہوں، وہ محسوس کرے کہ یہ جو نوجوان ہے، یہ نوجوان دراصل ہمارا سرپرست ہے اور یہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور یہ بہت پاک باز نوجوان ہے۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال اسی لیے دی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو بے داغ شباب تھا، اس بے داغ شباب نے دراصل ان کے اس شباب کا جو امتحان، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور جس طرح وہ جو ہے دعوت زنا کے مقابلے میں انہوں نے اپنی حیا اور اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی یوسف کو ان کے جو ہے تقوی اور ان کے علم و معرفت کے نتیجے میں اللہ نے فرعون کے جیل سے نکال کر، قید و بند سے نکال کر مصر کی عظیم بادشاہت کا ان کو جو ہے مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ تو آج بھی اس کردار کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے سے یہ بات کہی تھی کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، یہ بات آپ جان لیجئے کہ ہم جس صدی میں داخل ہو چکے ہیں، اس صدی میں وہی قوم زندہ رہے گی جو قوم اپنے نوجوانوں کو صحیح رخ دے گی، جو اپنے نوجوانوں کی عفت و عصمت، ان کے اخلاق اور ان کے آداب کو سنوارے گی، وہی قوم اس صدی کے اندر جو ہے اعلیٰ مقام پر پہنچے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیفیت کیا ہو گئی ہے کہ ہماری اس وقت انسانی نسل میں نوجوان طبقہ
تیزی کے ساتھ میں شراب نوشی کا شکار ہو رہا ہے، منشیات کا عادی ہو رہا ہے۔ جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہماری ریاست مہاراشٹر، اس میں بھی بڑی تعداد نوجوانوں کی شراب نوشی کا شکار ہے۔ کئی ریاستیں ہمارے ملک میں ایسی ہیں کہ جہاں پر 80 سے 90% نوجوان شراب پیتے ہیں، اور ملک کی دنیا کی جو بڑی بڑی قومیں ہیں کہ جن قوموں کے پاس میں نوجوان نسل تیزی کے ساتھ میں جو ہے وہ نشے کی عادی ہوتی چلی گئی، اور جب وہ نشے کی عادی ہوئے اور زنا کے عادی ہوئے تو شراب اور زنا ان دونوں نے چیزوں نے مل کر ان کے جسمانی اور اخلاقی وجود کو برباد کر دیا۔ ہمارے پاس کتنا مقدس دین ہے، جو دین ہمیں اس طرح کی بدفعلیوں سے اور برائیوں سے روکنے کے لیے ایک پاکیزہ نظام دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ دین جو ہے ہم کو نشہ سے روکتا ہے، اور اس طرح ہمارے نوجوانوں کی جو طاقت اور انرجی ہے، ان کا جو شباب ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے پاس وہ تہذیب ہے جو اپنے نوجوانوں کے شباب کی حفاظت کرتی ہے، بس یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح رخ دیں۔ آپ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس میں ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو رہا تھا۔ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کے وقت ہمارے مسلم نوجوان بڑی تعداد میں اپنے خون کا عطیہ پیش کر رہے تھے، اور اس وقت محسوس کیا گیا کہ ڈاکٹرز ان نوجوانوں کے خون کے عطیے کے اوپر بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ سب غیر مسلم ڈاکٹرز تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس خوشی اور مسرت کے پیچھے کیا راز ہے؟ بولے بھائی بلڈ ڈونیشن کیمپ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھا خون مسلم نوجوانوں کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ جو ہے نا نشے کا استعمال نہیں کرتے، یہ خراب چیزوں کے عادی نہیں ہوتے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کا خون بہت صاف اور شفاف اور صحت مند خون ہوتا ہے۔ آپ سوچئے حلال غذائیں کھانے والے، حلال طریقے پر زندگی گزارنے والے ہمارے نوجوان، ان کا اندرون بھی کتنا صاف ستھرا اور کتنا پاکیزہ ہے کہ غیر مسلم ڈاکٹرز بھی ان کے اندرون کو بھی مانتے ہیں کہ سب سے اچھا خون ان نوجوانوں کے پاس ہے۔ تو ہم دراصل اپنے نوجوانوں کی اس پہلو سے حفاظت کریں۔ آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دور سے، بہت ہی پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن ایسے حالات میں اگر ہم اپنے نوجوانوں کے حلقے بنائیں، ان کے اخلاق و کردار کو بہتر بنائیں، ان کو سماج کے لیے بنانے اور سنوارنے کی مستقل کوشش کریں، ہم ان کو زندگی کے صحیح جو ہے میدان دیں، صحیح مصروفیات دیں، ان کو صحیح ایکٹیویٹیز دیں اور ان کو منظم کریں، تو یقین جانیے کہ ہمارے یہ نوجوان اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے دین کے لیے، اپنے سماج کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے تعلق سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم زمین پر ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ ہم دراصل زمین پر بوجھ نہیں ہیں، بلکہ ہم زمین پر خدا کی رحمت ہے، خدا کی رحمت ہے۔ ہمارا وجود انسانیت کے لیے نافع ہے، بینیفیشنٹ ہے۔ ہم انسانوں کے لیے خدا کی جانب سے سائبان ہیں۔ جس دن ہم اپنے نوجوانوں کو یہ ویژن دیں گے، ہم اپنی صفوں میں وہ لوگ پیدا کریں گے جو لوگ انسانی دنیا کو صحیح خطوط پر تعمیر کر سکیں گے۔ تو بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، آئیے کہ ہم ایسے حالات میں کہ جب دنیا پینڈیمک سے گزر رہی ہے، جب دنیا کے اندر مایوسی اور فرسٹریشن کا ماحول ہے، جہاں پر انسانوں کو انسانوں سے لڑایا جا رہا ہے، جہاں پر نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، جہاں فرقہ پرستی اور تعصب کا ایک جو ہے خوفناک اندھیرا ہے، ایسے حالات میں آئیے نوجوانوں، قوم کے نوجوانوں، ان حالات میں میدان میں آئیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، تاریخ کے عظیم کرداروں سے سبق حاصل کیجیے۔ تم خالد بن ولید کے وارث ہو، تم طارق بن زیاد کے وارث ہو، تمہارے پاس صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے روشن نمونے ہیں۔ ان روشنی سے اپنی سیرت کو اور اپنی زندگی کو منور کرو، میدان میں اترو اور میدان میں اتر کر صحیح خطوط پر کام کرو۔ آج حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ دین کا صحیح شعور ہمارے نوجوانوں میں پیدا کیا جائے اور ان کو مسلکی تعصبات سے پاک کیا جائے۔ وہ لوگ جو ہمارے نوجوانوں کے اندر مسلک کھیل رہے ہیں، وہ دراصل ہمارے نوجوانوں کے حق میں صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو مسلک پرستی نہیں سکھانا چاہیے، بلکہ نوجوانوں کے اندر وسیع المشربی
اور وسیع ظرفیہ آنا چاہیے کہ وہ ہر ایک سے جو انسان ہونے کی بنیاد پر، اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو اس بنیاد پر اس سے محبت کریں۔ تو آئیے کہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، ہم اپنی نوخیز نسلوں کو صحیح رخ دیں۔ ہم اپنے نوجوانوں سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ وہ نوجوان اپنے آپ کو پہچانیں، وہ اپنے مقصد وجود سے آگاہ ہو، وہ بے مقصدیت اور جمود کا شکار نہ بنے، بلکہ وہ شباب جو خدا نے سب سے عظیم نعمت ایک انسان کو جو بخشی ہے، اس کی زندگی میں وہ اس کا دور شباب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو جو اللہ نے بخشی ہے اس کو غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ تو بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں کہ جن کی طرف آج ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے یہ پورا خطاب کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس مصرے پر مصرے کے اطراف میں گھومتا ہے کہ وہی جواں ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری، اگر ہو جنگ تو مرغان غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری۔ تو یہ جو نوجوانوں کا جو کردار مطلوب ہے، اس کردار کی آبیاری ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں نوجوانوں کی تربیت کریں، اپنے مدرسوں میں، مسجدوں میں، اپنے اسکولوں اور کالجوں میں ان کی تربیت کریں، اپنے محلوں اور گلیوں میں ان کی تربیت کریں، بازاروں میں ان کی تربیت کریں، اور ان کو ایسا نوجوان بنا کر دنیا کے سامنے لائیں کہ جو نوجوان پوری انسانیت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں اور وہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ رب کریم ہمیں زندگی کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ پروردگار ہماری نسلوں کو پاکیزگی، عفت، عصمت، علم و معرفت اور وہ سارے اوصاف حمیدہ عطا فرمائیں کہ جن کے ذریعے سے وہ انسانیت کی قیادت کر سکیں، دنیا و آخرت کی کامیابی اور سرخ روئی سے سرفراز ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔